پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم بابان صاحب. حضرت جی اگلا سلسلہ سوالات کا شامل کرتے ہیں. سوال ایک اور حسیب ہاشمی ہے یو کے سے. اللہ سے دوستی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. جب کوئی مسلمان کے گھر پیدا ہو کر بحیثیت مسلمان عاقل بالغ ہوتا ہے، یا جب کوئی عالم کفر سے داخل اسلام ہوتا ہے تو اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر مومن کا دوست ہے. صحیح. دوستی کا ایک دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں ولی اللہ، ولی دوست کو کہتے ہیں، فلاں ولی اللہ. یہ ہمارا دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں. ہمارا خیال ہے، ہمارا گمان ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو جن کے لیے اللہ کہے میں ان کا دوست ہوں. اللہ اکبر. تو قرآن کریم کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، ہر مومن کا اللہ دوست ہے. صحیح. یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف لاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ان کا جو کردار، جو نظریات، جو اعمال میں تاریکیاں ہیں، غیر صالح اعمال ہیں، غیر صالح کوئی نظریہ ہے، اس سے نکال کر اللہ کی دوستی انہیں نور کی طرف لاتی ہے، روشنی کی طرف لاتی ہے، نیکی کی طرف لاتی ہے. صحیح. تو دوستی تو ہر مسلمان کو حاصل ہے. اب ہم اسے توڑتے ہیں، ہم اس میں بدعہدی کرتے ہیں، ہم اس کو نبھانے کی کوشش نہیں کرتے، یہ قصور ہمارا. صحیح. بالکل ٹھیک. دوست ہو سکنے کی بات نہیں ہے، ہر مومن اللہ کا دوست ہے. اب اس دوستی کو بڑھائے کہ لوگ بھی کہیں یہ ولی اللہ ہے. سبحان اللہ. دوستی تو ہے، کسی کو تو نہیں پتا. اب اس دوستی کا حق اس طرح ادا کرے کہ دیکھنے سننے والے بھی کہیں یار نہیں اس کی اللہ کے ساتھ دوستی ہے، یہ نبھائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسے ہم ولی اللہ کہتے ہیں. صحیح. یعنی ورنہ تو ہر مومن ولی اللہ ہے. بے شک. اب دوستی کے درجات ہیں، کیفیات ہیں. ایک دوست ہے کہ آپ اس کے ہجر میں بیٹھے رو رہے ہیں. ایک دوست ہے کبھی 6 مہینے سال بعد مل گیا، ہیلو ہائے آپ کیسے ہیں، میں کیسا ہوں، بھی یہ بھی دوستی ہے. ایک کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروباری دوستی ہے، کاروبار ختم دوستی ختم. کچھ رشتہ دار ہیں ان کی دوستی گلے پڑی ہوئی ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں. جی ہاں، اسے جان نہیں چھوٹ سکتی. وہ نہیں چھوٹ سکتی، وہ تبدیل نہیں کیے جا سکتے. ان سے بھی دوستی کی مختلف سٹیجز، مختلف قسمیں ہیں. صحیح. اور ایمان اللہ کی دوستی کی ابتدا ہے. اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اسے بڑھاتا ہے، نبھاتا ہے، کہاں تک لے جاتا ہے، یہ توڑ کے بیٹھ رہتا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو اللہ اس کی سمجھ دے اور شعور دے اور توفیق دے. بالکل ٹھیک. اینی ہے حضرت جی یہ فیصلہ آباد سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی غیرت کے نام پر ہمارے ہاں عورتیں ہی کیوں قتل ہوتی ہیں، مرد کیوں نہیں ہوتے، اور اگر مرد قتل ہونا شروع ہو جائیں تو کتنے بچیں گے؟ مرد زیادہ قتل ہوتے ہیں. اچھا. مرد زیادہ قتل ہوتے ہیں. یہ ویسے انہیں وہم ہے. عورت اگر کوئی ایسی غلطی کرتی ہے جو شرعاً بھی اس کے لیے جائز نہیں اور والدین اور گھر والوں کی عزت پہ بٹھا لگاتی ہے تو جذبات میں آ کر، حالانکہ اس کا بھی راستہ ہے کہ آپ بیوی ہے تو آپ کو پسند نہیں، آپ طلاق دے دیں، اپنی زندگی آپ گزارے. صحیح. بیٹی ہے تو اسے تنبیہ کریں، بہن ہے تو اسے سمجھائیں، کوشش کریں وہ اس سے باز آ جائے. اور راستے ہیں، کوئی قتل کا راستہ قرآن نے متعین نہیں کیا. بالکل ٹھیک. اور قتل آپ کسی کو نہیں کر سکتے بجز حکم الہی. صحیح. مرد ہو یا عورت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ہمارا یہ پراپوگنڈا ہے کہ غیرت کے نام پہ عورتیں قتل ہوتی ہیں، چونکہ عورتیں عموماً قتل اسی وجہ سے ہوتی ہیں، کردار کی وجہ سے. مین ریزن جو ہے صحیح. لوگ بلا وجہ بھی کر دیتے ہیں یہ جس طرح بھی، لیکن مین کاز جو ہے وہ کردار ہے. بالکل. لیکن آپ دیکھیں کتنے روزانہ آپ کی ٹی وی پہ آتے ہیں فلاں جگہ فائرنگ ہوا، اتنے بندے مارے گئے فلاں جگہ. تو یہ ساری اب اپنی طرف سے تو انہوں نے غیرت کے نام پہ کیا ہوتا ہے. بالکل. اس نے میری زمین پہ قدم کیوں رکھا، اس نے میرے والد کو گالی کیوں دی، اس نے ہمارا درخت کیوں کاٹا. تو وہ ہر چیز غیرت ہی کا سبب، وہ نام تو غیرت ہی کیا جی. روزانہ یہ ملک میں قتل عام ہو رہا ہے. اب دہشت گرد بھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام پر نہیں چل رہے، ہم انہیں مار رہے ہیں، تو وہ بھی تو غیرت کے نام پر ہی. اور جو اس نے سوال بی بی نے بھیجا ہے نا،
خاتون نے، اس کو نہیں پتا تھا کہ غیرت ہوتی کیا ہے اور کہاں ہوتی ہے. وہ صرف ایک ہی شعبے میں غیرت سمجھ رہی تھی. حالانکہ دیکھیے یہ کتنا اس کا بھی جواب ماشاءاللہ اور کہ ہر شعبے میں غیرت ہے. کسی شعبے میں کسی بندے کو کسی کو جان لینے کی اللہ نے اجازت نہیں دی. بڑی سخت جواب طلبی ہوگی. جان لینے کا حق اسی کو ہے جو زندگی دیتا ہے. صحیح، بالکل. اس کے حکم کے مطابق جہاں اس کی شریعت کے اسے قتل کیا جائے وہ بھی ادارے کریں، حکومت کرے، عام آدمی نہیں. بالکل ٹھیک. ایک شخص واجب القتل ہے، آپ اسے عدالت میں لے جائیں، عدالت اسے سزائے موت دے. صحیح. نہ دے تو عدالت سے اللہ پوچھے گا، آپ ذمہ دار نہیں ہیں. صحیح. اور آپ اپنے ظاہری قانون میں دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں ایک بندے نے ہمارے سامنے قتل کیا، وہ واجب القتل ہے، ہم اسے گولی مار دیتے ہیں تو ہم پر بھی قتل کا پرچہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی جان لینے کے ہم مجاز نہیں ہیں. ہم گواہی دے سکتے تھے، عدالت مجاز جو ہے وہ اس کی سزا موت کرے تو وہ ٹھیک ہے. سیشن جج سے تو کوئی بدلہ لینے نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. کسی جج کو تو کوئی قتل کرنے نہیں جا سکتا. اچھا، یہ عموماً جو چور پکڑا جائے، اس نے چوری کی ہے بعد میں پکڑا گیا، تو وہ جو پکڑتے ہیں اس کو، گھر والے جن کی چوری کی ہوتی ہے، وہ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، جو درست نہیں، یہ درست نہیں ہے. صحیح. بھئی اس پر مقدمہ چلے گا. چوری کی سزا، یہ مار کس بات کی سزا ہے؟ صحیح، بالکل ٹھیک. آپ کا اگر عدالتی نظام بہتر نہیں ہے تو آپ اسے بہتر کریں، کیونکہ انصاف وہ ہوتا ہے جو فوراً ملے اور بغیر کسی سفارش رشوت کے ملے. بالکل ٹھیک. اور ہر ایک کو ملے. بالکل صحیح. تو یہ جو ہمارے مقدمات برسوں چلتے ہیں، یہ ہفتوں میں نمٹائے جا سکتے ہیں. صحیح. اگر نپٹانا چاہیں تو، جیسے الحمدللہ سعودی عربیہ میں ہے، ہفتوں میں بعد نپٹ جاتی. بالکل صحیح. اور یہاں پر بھی ایسا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا جی. ہمارے چیف جسٹس اگلے دن فرما رہے تھے، میں نے اخبار میں دیکھا کہ یہ جو 15 سال قتل کے مقدمے چلتے ہیں، 5-6 مہینے 4-5 مہینے میں سب کا فیصلہ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اگر کوئی کرنا چاہے تو بات ساری یہ ہے. تو بات یہ ہے، پھر اسے طول دینا، اور یہ ہمارے قانون یا اس کی کمزوریاں ہیں. ہمارے جو حضرات جاتے ہیں اسمبلیوں میں، ان کا اصل کام تو یہ ہے کہ ان چیزوں پہ دھیان دیں، لیکن ان کا دھیان تو کہیں اور ہوتا ہے. وہ اپنی لڑائیوں میں اور حصول اقتدار میں اور شہرت کے حصول میں اور مفاد اٹھانے میں، مفاد حاصل کرنے میں، وہاں سے پلاٹ لے لیا، وہاں سے گاڑی منگوا لی، اس میں جتنے پیسے انہوں نے الیکشن پہ خرچ کیے وہ پورے کرنے ہیں، کوئی منافع بھی کمانا ہے، اور اگلے الیکشن کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. تو ان کے اپنے مسائل. بالکل صحیح بات ہے. اور اگر وہ اس طرف توجہ دیں تو بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور حکمران چاہیں سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں ایک مصیبت اور بھی ہے کہ کسی حکومت کو ہم کام نہیں کرنے دیں. صحیح. اپوزیشن جو ہوتی ہے، یہ ضروری ہے اس کا وجود، اور اس کا کردار یہ ہے کہ جہاں جہاں حکومت کمزوری یا کمی دکھا رہی ہے، وہاں نشاندہی کرے کہ یہ کام ٹھیک کرو، یہ ایسے غلط ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری اپوزیشن حکومت کی ٹانگیں کھینچتی رہتی ہے. گرا دو، 15 جو ہے یہ الیکشن کا سال ہے، اس میں 14 میں الیکشن ہو جائے گا، 15 یہ ہوگا، مار دو. یار یہ تو کوئی اپوزیشن نہ. اور پھر وہ حکمران بھی اسی طرف توجہ دینا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو دشمنی ہو گئی. وہ اپنے اقتدار بچاتے رہتے ہیں، یہ چھینتے رہتے ہیں. عوام جہاں وہیں بیٹھے رہتے ہیں، وہ عرصہ اسی میں بیت جاتا ہے. 5 سال گزر جاتے ہیں. بالکل. ہم نے تو جب سے دیکھا ہے یہی ہو رہا ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ اقتدار بچاتے بچاتے 5 سال گزار دیتی ہے، اور دوسرے اس کی ٹانگ کھینچتے کھینچتے 5 سال گزار دیتے ہیں. اور وہ بھی یہ لاسٹ 5 سال گزرے ہیں، ورنہ تو 5 سال بھی نہیں گزرنے دیتے. اور عام آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہے بیچارہ، بالکل اس کو کوئی پوچھتا نہیں. بالکل صحیح. اچھا جی، اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں شہباز اعوان فیصل آباد سے. دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ مذہب ذہب یذہب سے ہے. مذہب بیٹن ٹریک کو کہتے ہیں، چلنے والا راستہ ہے. صحیح. جس پہ عام لوگ جا رہے ہیں، جیسے بیٹن ٹریک آپ کہتے ہیں، بہت لوگ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بھی نظریہ جس پہ آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ کا مذہب ہے، جس کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں. صحیح. ایمان جو ہے یہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبی پر لانا، اللہ کی کتاب پر لانا، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ دین ہے. ٹھیک ہے. دین صرف ایک ہے. دین صرف ایک ہے. مذہب بے شمار ہے.
اچھا دین صرف ایک ہے؟ ایک ہے کہ جو حق بھی ہو، سچا بھی ہو، اور وہ اسلام ہے۔ باقی مذاہب ہیں، چلنے کے راستے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں بے شمار۔ آپ کہتے ہیں مذاہب باطلہ، صحیح، باطل راستے، بالکل ٹھیک، وہ بھی مذہب تو ہیں نا، مذاہب تو آپ انہیں کہتے ہیں نا، صحیح، خواہ وہ باطل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی نظریہ جس پہ کچھ لوگ چل رہے ہیں وہ ان کا مذہب ہے، وہ ان کے لیے ان کا دین نہیں ہے۔ نہ دین نہیں ہے۔ دین کے لیے شرط ہے کہ وہ حق ہو، اور دین واحد ہے، حق ایک ہوتا ہے، حق سچائی جو ہے۔ اچھا نہیں، جس طرح ہم جس طرح کہتے ہیں اسلام یہ دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اسی طرح جو کرسچن ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ سچ نہیں ہوتا۔ سچ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام، صرف اسلام ہے۔ قرآن پاک نے واضح کر دیا واضح ہے کر کہ اس کے دیا۔ علاوہ اور آپ کوئی دین کرسچینٹی نہیں۔ کی جو جب عیسیٰ علیہ السلام تھے اور حق تھا مذہب، تو وہ بھی اسلام تھا۔ صحیح، بالکل ٹھیک، آدم علیہ بالکل السلام ٹھیک۔ سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، جو انہوں نے بتایا وہ دین تھا، وہ دین تھا، وہ وہ اسلام اسلام تھا۔ بالکل ٹھیک، اور بالکل آج بھی آپ دیکھ لیں، آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کی توحید کا دعوت دی، لا بے شک۔ الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، عیسیٰ، ہر نبی کے جملہ جو پہلا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ صحیح، آگے آدم و صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم و خلیل اللہ، اسماعیل و ذبی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ یہ اگلا جملہ ہے کہ اللہ واحد و لا شریک ہے۔ اس کی بات اب تک کون پہنچائے گا؟ آدم و صفی اللہ، آدم علیہ السلام پہنچائیں گے۔ صحیح، نوح نجی اللہ، نوح علیہ السلام پہنچائیں گے۔ ابراہیم و خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام پہنچائیں گے۔ تو وہ جو بات پہنچائیں گے وہ لا الہ الا اللہ کی ہوگی، اور تو وہ حضرت آدم علیہ وہ السلام سے چل اسلام کے ہے۔ آئی اور وہ اسلام ہے، بالکل ٹھیک ہر ہے۔ نبی کا دین جو اس کے زمانے میں رہا وہ اسلام ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ پر مکمل دین آ گیا، اور قیامت تک کے لیے آ گیا، اور اسلام ہے۔ اور قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام، اسلام ہے، بالکل صحیح۔ باقی مذاہب ہیں، باقی سارے مذاہب ہیں، وہ بہت سارے، ذہبہ چلنا چلا گیا، یذہب و ذہب یذہب و ذہبن، جس راستے پہ وہ جس پہ چل رہا ہے اسے آپ مذہب کہہ سکتے کہتے تو مذہب بے شمار ہیں، صحیح، دین صرف ایک ہے۔ صرف ایک ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کے ساتھ ہی حضرت جی وہی ہوا جو ہوتا ہے، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، کوئی سوال بھیجنا چاہیں، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495521۔ اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ کوئی بھی سوال ہو، کسی بھی قسم کا سوال ہو، آپ ہمارے اس پروگرام میں بھیج سکتے ہیں، SMS کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔